بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی۔ لاسٹ لیکچر میں ہم نے بات کی تھی ایسے بلیف سسٹمز جو بغیر وجہ کے ہمارے ذہنوں میں بن چکے ہیں۔ اس کی ایک بڑی ریزن میرے خیال سے ہمارا بے اعتدالی کے ساتھ سوشل میڈیا اور موبائل کو استعمال کرنا بھی ہے۔ جو فیس بک کہے گا وہ ہمارا بلیف سسٹم بن جائے گا، جو ٹویٹر کہے گا، جو سوشل میڈیا سے انفارمیشن ملے گی وہ سچ ہوگی۔ سب کو سب پتہ ہے کہ سب چیزیں کہاں سے آ رہی ہیں، سب چیزیں غلط ہیں، لیکن پھر بھی ہمارا کچھ نہ کچھ بلیف سسٹم، کچھ نہ کچھ چیزیں وہاں سے بن رہی ہیں۔ ہم نے دیکھا جس دور میں 2020 میں کرونا آیا تھا تو بلیف سسٹم بن رہا تھا ساروں کا۔ جو ویکسین نہیں لگا رہے تھے ان کو برا سمجھا جا رہا تھا۔ یہ بلیف سسٹم کس نے بنایا، کس طرح سے بنا؟ انیشیل لیولز میں جب 2005-6 اس دور میں افغان وار کے بارے میں کیسا بلیف سسٹم بنا جا رہا تھا، آج جب وہ لوگ جیت گئے تو پھر کیسی باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ بہت سی ایسی انفارمیشن جس کو ڈسکارڈ کرنا ضروری ہے۔ میں تو ساروں سے یہ کہتا ہوں، آپ سے بھی، کہ زیادہ انفارمیشن کو اتنی ضرورت نہیں ہے ہمیں کہ ہم اتنی زیادہ انفارمیشن لیں اور پھر اس کو پروسیس کریں کہ کیا چیز ٹھیک ہے کیا چیز غلط ہے۔ انفارمیشن سے دور بھاگنا ہی بہتر ہے۔ ہم اپنی فیلڈ کے ماہر ہونے چاہیے۔ ہر فیلڈ کا جیک آف آل ٹریڈس کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ ہم جو کام کر رہے ہیں اس کے اسپیشلسٹ ہونے چاہیے۔ انفارمیشن کے اوپر میں پھر کبھی ڈسکس کروں گا۔ میرا آج کا ٹاپک ہے، کل میں نے لاسٹ لیکچر میں یہی بات کی تھی پچھلی ویڈیو میں، کہ ہمیں بلیف سسٹمز کی جو ہمارے شاید کوئی ایسے جھوٹے بلیفز ہمارے یا ہمارے ایلڈرز کے، بڑوں کے ایسے بلیفز جو کہ شریعت سے بھی نہیں ٹکرا رہے اور ویسے ہی ایک بلیف بنا ہوا ہے کہ آپ یہ کرو گے تو آپ کی زندگی بن جائے گی، آپ ایسے کرو گے ایسے کرو گے۔ ان بلیف سسٹمز کو شاید ہم جمپ کر سکتے ہیں، ہم توڑ سکتے ہیں۔ واٹ لائز پیپل بلیو ٹو بی ٹرو، شاید وہ بلیف سسٹمز جو وہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ سچ ہیں اصل میں جھوٹے ہوں۔ میں نے ایگزامپلس پچھلی ویڈیو میں دی تھی۔ اب ہم کس انفارمیشن کے بارے میں کہیں گے کہ یہ انفارمیشن سچی ہے یا جھوٹی ہے، اس کے اگینسٹ انفارمیشن ٹھیک ہے یا غلط ہے ریسرچ میں بتائی جاتی ہے۔ 2-3 ٹرمینالوجیز کا خالی نام لوں گا، آپ کو سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ، لیکن ایک کو کہتے ہیں ایپسٹمالوجی، کہ لاجک بیہائنڈ دا انفارمیشن، اور ہم کس طریقے سے ریلائی کریں گے۔ موٹا سا کانسیپٹ، ہم اس انفارمیشن کو کیوں سچ مانیں گے، یہ جو بھی انفارمیشن ہمارے پاس آ گئی اس کو ہم کیوں سچ مانیں۔ آپ کا بلیف ہے اس لیے ہم مان لیں۔ تو بچے کو اسکول بھیجنا ہے 3 سال کی عمر میں، یہ انفارمیشن مجھے ملی ہے، اس کے اوپر میں ڈیسیژن کیوں لوں اور کیوں بھیجنا سٹارٹ کروں۔ آپ کا ماننا ہے یا آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے یا پھر ہر کوئی یہ بول رہا ہے اس لیے میں یہ بات مانوں، تو ایسا نہیں کریں گے۔ ہم ریسرچ کریں گے، ہم کچھ آرٹیکلز پڑھ لیں گے اس سے ریلیٹڈ۔ گوگل اسکالر پہ جائیں، 1-2 آرٹیکلز پڑھ لیں۔ محنت کرنی ہے، تبھی تو آپ آؤٹ آف دا باکس سوچنا سٹارٹ کریں گے۔ اس کے بارے میں ریسرچ کریں۔ آرٹیکلز میں امپیکٹ فیکٹر دیکھنا، یہ بیسک بات یہ کہ آپ ریسرچ کریں۔ میں پھر سے ریسرچ کے معاملے میں، ایپسٹمالوجی کے معاملے میں بہت ایسی ٹرمینالوجیز استعمال کر رہا ہوں جو لے مین عام بندوں کی نہیں ہے، لیکن آپ سمپل ریسرچ کریں۔
کوئی بھی انفارمیشن آئی ہے اس کے اوپر ریسرچ کریں، اخلاص کے ساتھ ریسرچ کریں کہ یہ چیز سچ بھی ہو سکتی ہے، یہ چیز جھوٹ بھی ہو سکتی ہے۔ میں نے ہم بزنس کے لوگ ہیں، ہم تو ہر وقت مارکیٹ ریسرچ میں اگلے کانسرٹس میں بتاؤں گا مارکیٹ ریسرچ کیا ہوتی ہے، ہم کس طریقے سے مارکیٹ ریسرچ کر رہے ہیں۔ آپ اپنی لائف کے بارے میں جو آپ نے ڈیسیژن لینا ہے، آپ نے جاب کرنی ہے یا آپ نے یو ایس اے میں جا کے سیٹل ہونا ہے، یا آپ نے گورنمنٹ کی جاب لینی ہے، یا آپ نے آنٹرپرینورشپ میں اسٹیپ ان کرنا ہے، اس کے بارے میں ریسرچ کریں۔ آنٹرپرینورشپ کیا ہوتی ہے، گورنمنٹ جاب کیا ہوتی ہے، ان لوگوں کو اسٹڈی کریں کہ آنٹرپرینورز کی لائف کس طرح چل رہی ہے، گورنمنٹ جاب سیکرز کی لائف کس طرح چلتی ہے، اور اس کے بعد جب وہ جاب لے لیتے ہیں ان کی لائف کس طرح، کیا ہو رہا ہے ان کی لائف کے ساتھ، یہ ریسرچ کریں، اس کے بعد ڈیسیژن لیں۔ ڈیسیژن لینے کے لیے ہمیں شریعت کو ریسرچ ہم نے کر لی، ہمارے پاس کچھ ڈیٹا آ گیا، اس کے بعد ہم نے شریعت پہ علماء کے پاس گئے اور اپنے ڈیسیژن کو ہم نے دکھانا سٹارٹ کیا کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، ہم بزنس کرنا چاہتے ہیں، ہم یو ایس اے میں سیٹل ہونا چاہتے ہیں، اس کے اوپر ہماری شریعت کیا کہتی ہے، حلال حرام کی بات کہاں پر آ رہی ہے، اس پروسیس کو کرنے کے لیے مجھے شریعت کا علم بتاؤ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بازار میں امیر بن چکے، جب بازار کا چکر لگاتے تھے تو تاجروں سے مسائل کے بارے میں، تجارت کے مسائل کے بارے میں کوشچنس کرتے تھے۔ اگر کسی کے پاس اس کا آنسر نہ ہو تو اس کی دکان کو بند کروا کر مسجد نبوی میں بھیج دیا جاتا تھا کہ جاؤ پہلے تجارت کا علم حاصل کرو، اس کے بعد پھر آ کے تجارت کرو۔ تو جو بھی ہمارا ڈیسیژن ہے اس کے اگینسٹ اس کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ میں اور آپ دنیا دار لوگ ہیں، یہ ہماری فیلڈ نہیں ہے۔ شریعت کا علم انہی سے حاصل کیا جاتا ہے جن کو شریعت کی علم کی ڈگری دی جاتی ہے۔ یہ علماء ہیں، مختلف مدارس سے پڑھے ہوئے ہیں، بہت اچھے علماء ہیں، ان کے پاس چلا جایا جائے اور ان سے پوچھ لیا جائے۔ ان کا کام ہے، جیسے ہمارا کام بزنس کرنا ہے اور ہم بزنس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، جنرل صاحب یا بریگیڈیئر صاحب ان کا کام پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کرنا ہے، وہ اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں۔ ہم حفاظت کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے، وہ لوگ بزنس کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے۔ اسی طرح ہم بیماری کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے کہ یہ بندہ کھانس رہا ہے، یا اس کی بیک بون میں، اس کی بیک میں پین ہے، یا پھر اس کے گھٹنے میں درد ہے، یا پھر یہ وجہ کیا ہے، اس سے کیا کھانا چاہیے، کہ ہم اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے۔ اسی طریقے سے ہم لوگ شریعت کو بھی انڈرسٹینڈ نہیں کرتے۔ ہمیں اب اگر ہم بیمار ہو گئے تو ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، ہمیں اس وقت مولوی صاحب کے پاس نہیں جانا۔ اگر مولوی صاحب ہمیں بغیر وجہ کے بزنس کی ٹپس دے رہے ہیں کہ آپ بزنس اس طرح کرو، تو ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے عالم صاحب کی۔ اگر وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ علاج اس طرح کرو، آپ کا اب یہ کڈنی ایشو ہے، آپ یہی چیزیں، بھائی آپ کے پاس اتھارٹی نہیں ہے یہ بات کرنے کی۔ ایک مشورہ ایک الگ چیز ہے، آپ کے پاس اتھارٹی نہیں ہے یہ بات کرنے کی، ہم ڈاکٹر کی بات مانیں گے یہاں پر۔ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ ٹینکس جو بن رہے ہیں، جو آرمی والے بنا رہے ہیں، اس کے اندر یہ ٹیکنالوجی یوز ہو رہی ہے، اگر آپ اس کے بارے میں کچھ اور کمنٹ کریں گے، نہیں تم ٹینکس کو نا اس طرح کا بنانا سٹارٹ کر دو، اس کے نیچے ٹائر لگا دو، تو مولوی صاحب کی بات، عالم صاحب کی بات یہاں پر نہیں مانی جائے گی۔ اسی طریقے سے جب ایک آرمی آفیسر، بریگیڈیئر جب شریعت کے اوپر بات کرے گا تو آپ کی بات نہیں مانی جائے گی۔ ایک انٹرپرینیور جب فتویٰ دے گا کسی بھی دینی اس مسئلے کا، اس کی بات بھی نہیں مانی جائے گی۔ ہر بات اسی کی مانی جائے گی جو اس مشورہ دینے کا اہل ہوگا۔ ہم انٹرپرینیورشپ کا مشورہ دے سکتے ہیں، ڈاکٹرز ڈاکٹری کا مشورہ دے سکتے ہیں، آرمی آفیسرز سرحدوں کی حفاظت کرنے کا مشورہ دے سکتے ہیں، اور علماء شریعت کا مشورہ دے سکتے ہیں کہ اس میں کیا چیز حلال ہے، کیا چیز حرام ہے۔ ہم اس کا علم حاصل کرنے، اس کا مسئلہ پوچھنے ان کے پاس جائیں گے۔ اس کے بعد ہم استخارہ کریں گے، اگر وہ حلال نکل آئی اس کے بعد ہم استخارہ کریں گے، ہم اللہ سے مشورہ کریں گے۔ صحابہ فرماتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اسی طریقے سے، جس طریقے سے قرآن سکھایا اسی طریقے سے استخارہ سکھایا۔ استخارہ کریں گے،
بہت آسان چیز ہے. استخارے کے لیے 2 نفل پڑھنے پڑتے ہیں اور اس کے بعد استخارہ کی دعا ہے. استخارہ کی دعا میں ہم نے یہ پوچھنا ہوتا ہے یا اللہ اس کام میں میرے لیے بہتری ہے یا نہیں ہے, اور اس بعد اس کام میں لگ جانا پڑتا ہے. اگر اس میں راستے کھل جائیں تو ہم نے دعا کی ہے یا اللہ اس کے اگر اس میں خیر ہے تو راستے کھول دیں, راستے کھل گئے تو آٹومیٹکلی ہم نے اس میں جانا ہے. اور ہم نے دعا کی ہوتی ہے اللہ اگر اس میں خیر نہیں ہے تو راستے بند کر دیں, راستے بند ہو گئے تو بس ہم نے چھوڑ دینا ہے. اپنے آپ کو تھوڑا سا سینسٹیوٹی کو ہائی کرنا ہے اس ٹائم, اور دیکھنا ہے کہ ہمارے راستے کھل رہے ہیں یا نہیں کھل رہے. کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے ایک اور دفعہ استخارہ کر لیں, کچھ سمجھ نہیں آ رہا پھر کر لیں, پھر سمجھ نہیں آ رہا پھر کر لیں. استخارہ تو دعا ہے, ہم تو دعا کر رہے ہیں, بار بار دعا کر رہے ہیں, قبول تو ہوگی انشاءاللہ, اور یا راستہ کھل جائے گا یا راستہ بند ہو جائے گا. اس کے بعد ان ساری چیزوں کے درمیان میں جو سب سے امپورٹنٹ تو ساری ہی ہیں, ریسرچ بھی ہے, لیکن ایک مینٹور رکھے بغیر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. میں آپ کو بتاؤں, اگر آپ نے بزنس میں چلنا ہے تو آپ کو بزنس کا مینٹور لینا پڑے گا. آپ میرے سے اگر آپ ابھی کیپٹن ہیں اور آپ کا دل چاہ رہا ہے بریگیڈیئر بننے کا, آپ میرے سے مشورہ لیں گے, آپ میجری میں ریٹائر ہو جائیں گے, میجر سے آگے بھی نہیں جا سکیں گے. لیکن اگر آنٹرپرینیورشپ کا مشورہ آپ کسی بریگیڈیئر صاحب سے لیں گے تو وہ یہ کام نہیں کر سکتے, انہیں یہ اثر کرنا آتا ہے. اسی طرح اگر آپ کسی انجینئر سے اپنی باڈی کے بارے میں مشورہ لینا سٹارٹ کر دیں گے کہ یار میری کمر میں درد سٹارٹ ہو گیا ہے تو میں اب انجینئرنگ کیا کہتی ہے میں کس طرح اس کو ٹھیک کروں, تو بس مسئلہ خراب, کمر خراب ہو جائے گی, آپ کے مہرے ہل جائیں گے. اس کے لیے فزیو تھراپسٹ ہیں, اس سے مشورہ لینا ہوتا ہے. آرمی میں ایکسل کرنا ہے تو سینئر آرمی آفیسرز ہیں. اپنے اکیڈمک اگر آپ یونیورسٹی میں ہیں اور آپ نے ادھر پروفیسر بننا ہے, فل پروفیسر بننا ہے, آپ کے لیے مینٹورز آپ کے وائس چانسلرز ہو سکتے ہیں, فل پروفیسرز ہو سکتے ہیں, ایچ او ڈیز ہو سکتے ہیں. آپ نے بزنس کرنا ہے, آپ کے بزنس مینٹورز بہت سے ہو سکتے ہیں جو ارد گرد انٹرپرینور سکھا رہے ہوں. تو جو مشورے کا اہل ہے اس سے مشورہ کریں. اس کے بعد اپنا ڈیسیژن میکنگ پروسیس بنائیں, اس کے بعد اپنا ڈیسیژن لیں. اب آپ کا ڈیسیژن آؤٹ آف دا باکس ڈیسیژن ہوگا. آپ بالکل وہی بات نہیں کر رہے ہوں گے جو سارے لوگ کہہ رہے ہوں گے, جنہوں نے فیس بک پہ دیکھا, جنہوں نے یوٹیوب پہ دیکھا, جنہوں نے کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی را انفارمیشن لے لی جس کو چیک بھی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے. تو اب آپ جب ڈیسیژن میکنگ کریں گے, اس ڈیسیژن پہ آپ بلیف بھی رکھیں, اس پروسیس کو آپ نے گزارا ہے اور اس میں خیر بھی ہوگی کیونکہ اس میں شریعت بھی آ چکی, اس میں ریسرچ بھی آ چکی, اس میں استخارہ بھی آ چکا, اس میں مینٹور کا مشورہ بھی آ چکا. مشورے کے ساتھ بھی اللہ پاک کا حکم ہے مشورہ کرو, استخارے کا بھی ہے, شریعت بھی ہے, اس میں 100% اللہ پاک کی مدد آ چکی. تو اس پہ آپ کریں گے انشاءاللہ آپ کو انشاءاللہ نقصان نہیں ہوگا. ہمارا نیکسٹ کانسیپٹ ہے فوکس کا. یہ ایسا کانسیپٹ ہے جس کو ہم ڈیجیٹل فیولنگ میں بار بار بولتے ہیں. ہاں میں نے یہ تو بتایا ہی نہیں کہ ڈیجیٹل فیولنگ کیا کر رہی ہے. ڈیجیٹل فیولنگ علماء سے مشورہ بھی کر رہی ہے. ہم کوئی امپلائی بغیر استخارے کے نہیں ہائر کر رہے. ہم جب بھی نیا پروجیکٹ آتا ہے ہم علماء کے پاس جاتے ہیں. ریسرچ ہمارا کام ہی ریسرچ کرنا ہے. ہم ہر چیز پہ الگ الگ ٹیمز بنا کر اس پہ ریسرچ کرتے رہتے ہیں. مینٹورز بھی ہیں ہمارے مینٹورز بھی ہیں, میرے مینٹورز بھی ہیں اور میری ٹیم کے مینٹورز بھی ہیں. ہمارے پیچھے اور لوگ ہیں, ہم ان سے مشورہ کرتے ہیں. تو ان ساری چیزوں کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں. یہ فوکس ایسی چیز ہے جس کے اوپر ہم ڈیجیٹل فیولنگ میں سب سے زیادہ بات کرتے ہیں. وہ کانسیپٹ جس کے اوپر سب سے زیادہ بات کی جاتی ہے وہ فوکس ہے. تقریباً روز ہی کہ تمہارا فوکس ٹوٹ رہا ہے یار, تم کیا کر رہے ہو, ہم نے یہ ڈیسیژن کیوں لیا, اس پہ ہمارا فوکس کہاں چلا گیا. ہم فوکس پہ بہت زیادہ بات کر رہے ہوتے ہیں. جو ڈیجیٹل فیولنگ کے ٹیم ممبرز ہیں انہیں پتہ ہے, اور آپ لوگ بھی انشاءاللہ ایک نہ ایک دن ہوگا ٹیم ممبرز بن جائیں گے انشاءاللہ. فوکس سمپل, آپ کے پاس 6 آورز ہیں. یہاں پہ آپ نے کانٹینٹ رائٹنگ بھی کرنی ہے. میں خالی انٹرنیٹ مارکیٹنگ سے ریلیٹڈ ایگزامپل لے رہا ہوں.
زیادہ ایگزامپلس دوں گا پھر کنفیوژن زیادہ کریٹ ہوتی ہے. انٹرنیٹ مارکیٹنگ بھی کرنی ہے آپ نے, کانٹینٹ رائٹنگ بھی کرنی ہے آپ نے, سوشل میڈیا مینیج بھی کرنا ہے آپ نے, ویب سائٹ ڈیولپ بھی کرنی ہے آپ نے, کچھ بھی 4 چیزوں پہ اپنا فوکس ڈائیورٹ کیا ہوا ہے. کانٹینٹ رائٹنگ, سوشل میڈیا, ویب سائٹ ڈیولپمنٹ, ایس سی او, لوکل ایس سی او, گرافک ڈیزائننگ. آپ کوئی بھی چیز اچھی طرح نہیں سیکھ سکتے. اور بریک تھرو کا پتہ کدھر ہے؟ بریک تھرو یہاں پر ہے, کہیں پر بہت دور ہے. آپ کی ساری انرجیز لگتی رہیں لگتی رہیں لگتی رہیں, آپ 1 روپیہ بھی نہیں کما سکتے, آپ کا بریک تھرو نہیں آ رہا. بریک تھرو یہاں پر ہے, آپ کوئی بھی کچھ بھی نہیں کر سک رہے. اور اگر آپ یہ 6 آورس تھے, آپ 6 گھنٹے محنت کر رہے ہیں, تھوڑا سا کم 4 گھنٹے محنت کر لیں کسی ایک چیز کے اوپر, اور بریک تھرو کی لائن یہاں کہیں پر تھی تو آپ نے بریک تھرو کر دیا, آپ آگے نکل گئے. ایک جنرل فزیشین ہے, اس کی لائف کیا ہے؟ 5 باہر دیکھیں ایک لائن ہوگی, اس کا چھوٹا سا ایک آفس ہوگا جہاں پہ وہ مریضوں کو دیکھ رہا ہوگا, اور باہر شور شرابہ بھی ہوگا, اور 10 10 منٹ 5 5 منٹ ایک مریض کو دیکھ کر بس کبھی ادھر کبھی ادھر. اس کے مقابلے میں اگر ہم ایگزامپل لیں اوپن ہارٹ سرجری کرنے والے کارڈیولوجسٹ کی, جو اسپیشلائزڈ ہے, اس کو آفس ذرا سا آپ امیجن کریں کیسا ہوگا. وہ ایک آپریشن کرتا ہوگا 3 دن بعد, اس کے پاس گاڑی کون سی ہوگی, سب کچھ. بہت زیادہ کام کرنے سے آپ آگے نہیں نکلتے. سب کچھ ہی کر رہا ہوں, جنرل کر رہا ہوں, اس سے آپ آگے نہیں نکلتے. آپ بریک تھرو بھی نہیں کر سکیں گے. صرف ایک کام کرنا ہوگا. اسٹیو جابس فوکس کے بارے میں کہتا ہے کہ saying yes to the thing you have got to focus on. میں بہت فوکس کے ساتھ آپ کو ٹرین کروں گا. ایسا نہیں ہے. آپ نے ہنڈریڈز آف گڈ آئیڈیاز کو نو کرنا ہے, ان چیزوں کو نہ کرنا ہے جو آپ کے مین ایمز سے آپ کو دور کر رہے ہیں. پھر سے وہ ایگزامپل لیتا ہوں, اس کو بھی کاٹ دینا ہے. ہم نے بہت اچھا ایس سی او ایکسپرٹ بننا ہے, یا کلائنٹ ڈیلنگ ہم نے اچھی کرنی ہے, یا سیلس کال اچھی کرنی ہے. ہم اس کو بھی ڈیلیٹ کریں گے, ہم اس کو بھی ڈیلیٹ کریں گے, ہم اس کو بھی ڈیلیٹ کریں گے. ہنڈریڈز آف باقی آئیڈیاز کو ہم ڈیلیٹ کریں گے, اور ہم ساری کی ساری انرجی اس کے اندر لگا دیں گے. یہ فار ایگزامپل سیلس کال تھی, اس کے اندر لگا دیں گے. اب اب جس لیول کا میں سیلس پرسن بنوں گا, اس کو کوئی بھی بیٹ نہیں کر سکے گا, اور میں بریک تھرو بھی کر لوں گا, اور میں اچھے پیسے بھی کماؤں گا. اگر زیادہ کام کروں گا تو ٹائم بھی بہت زیادہ انویسٹ ہو رہا ہوگا. اب یہ میرے خیال سے 4 آورس میں بھی یہ کام ہو گیا ہے, اور بریک تھرو ہو گئی ہے. اگر میں زیادہ کام کر رہا ہوتا تو میرا بریک تھرو بھی نہ چل رہا ہوتا. تو انٹرنیٹ مارکیٹنگ میں یا کسی بزنس میں آنے کے لیے انٹرپرینیورس کی پلیٹ ہر وقت فل رہتی ہے. ان کے پاس ہر وقت آئیڈیاز رہتے ہیں, ان کے پاس ہر وقت ملٹیپل اپرچونیٹیز ان کا دروازہ کھٹکھٹاتی رہتی ہیں. آپ نے نو کرنا ہوتا ہے. یہ نہیں کہ ابھی یہ آ گیا ابھی وہ آ گیا, آپ نے ہر چیز کو نو کرنا ہوتا ہے. آپ کا ڈیفالٹ آنسر نو ہوتا ہے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا, میں یہ کام نہیں کروں گا, میں یہ کام نہیں کروں گا. آپ کیا کرو گے پھر؟ میں ایک کام کروں گا, اور اس پہ فوکس کر کے
میں اس میں ایسا بنوں گا جیسے میں اسپیشلسٹ بن جاؤں گا اس کا. ایک اگلا کانسیپٹ جو سمجھانا ضروری ہے وہ رسپانسبلٹی کا ہے. ابھی تک آپ لائف کے جس فیز پہ ہیں، جس اسٹیج میں ہیں، ہر کسی کو اپنا پتہ ہے جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں. یہ کس کی وجہ سے ہیں؟ کیا ہمیں اس کی فل رسپانسبلٹی لینی پڑے گی کہ میں نے جو کچھ کیا اس وقت، جتنی اچھائیاں ہو رہی ہیں میرے ساتھ اور جتنی برائیاں ہو رہی ہیں، جتنے اچھے معاملات میں پھنسا ہوں، اچھے معاملات میرے ساتھ ہو رہے ہیں، اور جتنے میں تقدیر کے مسئلے کو ابھی نہیں لا رہا، وہ ایک الگ چیز ہے، اس پہ تو ہمارا یقین ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اسباب سے دنیا پیدا کی ہے. سبب کی بات یہ کرتا ہوں کہ ہم لائف کے جس فیز میں ہیں، ایک وہ لڑکا جو بہت اچھا پڑھتا ہے، بہت زیادہ پڑھتا ہے، محنت کرتا ہے، اور ایک وہ لڑکا جو بالکل بھی نہیں پڑھتا. نارملی یہی ہو رہا ہوتا ہے، وہ ڈانٹ بھی کھا رہا ہوتا ہے کلاس میں، اور وہ فیل بھی ہو رہا ہوتا ہے. تو کیا وہ تقدیر کی بات ہے کہ بھئی اس نے فیل ہونا تھا، زندگی میں لکھا ہوا تھا؟ تو ان لائق لڑکا جو ہے وہ کیوں ٹاپ کر رہا ہے؟ جو ٹاپ کر رہا ہے وہ ڈیزرو کرتا ہے ٹاپ کرنا. جو فیل ہو رہا ہے وہ ڈیزرو کرتا ہے فیل ہونا. آپ ایفرٹ کرو، آپ بھی ٹاپ کرو گے. ہم ارد گرد ہماری لائف میں جو بھی کچھ ہو رہا ہے، اس کی 100% رسپانسبلٹی ہمیں لینی پڑے گی. یہ اس کی وجہ سے نہیں ہو رہا، یہ فلانے کی وجہ سے نہیں ہو رہا، یہ میرے دوست کی وجہ سے نہیں ہو رہا، یہ حکومت کی وجہ سے نہیں ہو رہا، یہ ہماری پولیٹیشنس کی وجہ سے نہیں ہو رہا، یہ الیکٹریسٹی مہنگی ہو گئی ہے، بجلی یا گیس نہیں ہے پاکستان میں، ان کی وجہ سے نہیں ہو رہا، یہ میری وجہ سے ہو رہا ہے. میں اپنی لائف کے جس فیز میں، جس وقت ابھی پھنسا ہوا ہوں، یا کریئر میں جس بوم پہ ہوں، اس چیز کا، اس اچیومنٹ کا رسپانسبل بھی میں خود ہوں. اور اگر پرابلمس میں پھنسا ہوں تو ان پرابلمس کا رسپانسبل بھی میں خود ہوں. اگر میں نے آج یہ رسپانسبلٹی نہ لی تو میں کچھ بھی چینج نہیں کر سکتا. میں جس معاملے میں چل رہا ہوں وہی لائف کی وہی چیزیں ہمیشہ رہیں گی میرے ارد گرد. ہمیں یہ رسپانسبلٹی اون کرنی پڑے گی کہ یہ میرے ڈیسیژنس تھے جس کی وجہ سے میں یہاں تک پہنچا ہوں، چاہے اچھے ہیں چاہے برے ہیں حالات میرے، میں اس کا رسپانسبل ہوں. اب جب میں اس چیز کا رسپانسبل ہوں، میں نے فل رسپانسبلٹی لے لی ہے اپنے جو بھی معاملات میرے ساتھ پیش آ رہے ہیں، تو اگلے معاملات کی بھی میں فل رسپانسبلٹی اون کرتا ہوں. اور اب ڈیزائن کروں گا، اب ایسی ایفرٹس کروں گا کہ فیوچر کو میں ڈیزائن کروں گا. میں ایسے کازز، ایسی محنتیں اس وقت کروں گا کہ اگلے معاملات جو ہیں وہ میرے اس سے بہتر ہوں، جس طرح کہ میں چاہ رہا ہوں ویسے ہوں. باقی اللہ کو بھی منظور ہوتا ہے کافی کچھ. ہم مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ ہے. لیکن دیکھیں، حضرت عمر فاروق رضی، ہم صحابہ کی زندگی سے ہی ہمیشہ لیں گے. فاروق اعظم جو تھے، ان کے اندر کچھ نہ کچھ کریکٹرسٹکس تھے، ان کی پرسنالٹی میں کچھ تھا. پھر انہوں نے جن لوگوں کو ایلوکیٹ کیا، سلیکٹ کیا وار کے لیے اور لیڈرشپ کے لیے، ان میں بھی کچھ تھا، ان کی سلیکشن میں بھی کچھ تھا. پھر ان ساروں نے مل کر جب مختلف علاقوں کو فتح کیا، اللہ کی مدد آئی ان کے پاس. لیکن ان کی اپنی پرسنالٹی میں بھی کچھ تھا. ان کے استاد محترم آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایسے استاد تھے جیسا، تو ان کی تربیت بھی تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت بھی تھی. ان کے اندر ایسے کریکٹرسٹکس بھی تھے کہ وہ یہ سارے اسباب پورے کرتے تھے کہ اللہ پاک کی مدد بھی آئے اور یہ اتنے علاقوں کو فتح بھی کریں.
اسلام اتنا دور دور تک بھی جائے. اللہ کی مدد تھی، ایسی بات نہیں ہے، لیکن ان لوگوں نے بھی کچھ کیا. ان کے اندر بھی ایسی صحابہ کی پرسنالٹی کے اندر بھی ایسے کریکٹرسٹکس تھے. یہ خود بخود سے کچھ بھی نہیں ہو گیا. اللہ تعالیٰ کی تو وہی مدد جو اس وقت ان کے ساتھ تھی، وہی مدد اسی طاقت کے ساتھ آج بھی ہمارے ساتھ ہے. تو ہمیں اپنے آپ کو بھی ویسا ڈیولپ کرنا پڑے گا. ہمارا عقیدہ ہے کہ صحابہ تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، لیکن ان کے راستے پہ تو چل سکتے ہیں نا، ویسی ڈیولپمنٹ تو کر سکتے ہیں اپنی پرسنالٹی میں. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت اچھے، بہت بڑے تاجر تھے. عثمان غنی بہت بڑے تاجر تھے. صحابہ کی تجارت سے انڈونیشیا پورا ملک کے ملک مسلمان ہوئے ہیں. یہ نہیں کہ خالی تلوار کے زور پہ نہیں، اخلاقیات کے زور پہ انہوں نے، اخلاقیات کی بیس پہ ان لوگوں نے لوگوں کو مسلمان کیا ہے، غیر مسلموں کو مسلمان کیا ہے. فتح مکہ کے موقع پر ان کے اخلاق دیکھ کر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے، آپ کے صحابہ کے اخلاق دیکھ کر بڑے سے بڑے بڑے لوگ جنہوں نے قسمیں اٹھائی ہوئی تھی وہ لوگ مسلمان ہو گئے. تو پرسنالٹی کے اندر کچھ کریکٹرسٹکس تھے. یہاں پہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم رسپانسبلٹی لے لیں اور پھر ہم ایسے کریکٹرسٹکس، ایسی چیزیں اپنی پرسنالٹی کے اندر ڈیولپ کرنا سٹارٹ کر دیں. آگے پوائنٹ ٹو پوائنٹ سارے کریکٹرسٹکس آتے رہیں گے انشاءاللہ. پہلی چیز جو ہم نے بولنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ نا اس کی وجہ سے فلاں مسئلہ ہو رہا ہے. یہ آج میں لیٹ اس لیے آیا ہوں آفس کیونکہ مجھے گاڑی نہیں ملی. آج کام اس لیے نہیں کیا کیونکہ انٹرنیٹ نہیں تھا. آج کل برے حالات اس لیے ہیں کیونکہ پرائم منسٹر چینج ہو گیا ہے. آج کل یہ اس لیے ہے. ہر وقت کسی نہ کسی کو کوستے رہنا، کسی نہ کسی کی وجہ سے میری زندگی تباہ ہو گئی ہے، کسی نہ کسی کی وجہ سے میں آج کام نہیں کر سکا، کسی نہ کسی کی وجہ سے میں آج آفس لیٹ آیا ہوں، کسی نہ کسی کی وجہ سے. یہ چھوٹے چھوٹے بہانے ہیں. اس ٹریپ میں نہیں پھنسنا، وکٹم نہیں بننا. پرائم منسٹر چینج ہوا ہے، اس کے پرائم منسٹر چینج ہونے کا وکٹم نہیں بننا، آپ نے شکار نہیں ہو جانا. آج انٹرنیٹ نہیں ہے اس کی وجہ سے کہا نہیں ہوا، تو انٹرنیٹ نہ ہونے کا شکار نہیں بننا، اس چیز کا شکار نہیں ہونا. جو بندہ آئے گا، جو چھوٹا سا مسئلہ آئے گا وہ آپ کو شکار کر دے گا یار، آپ کو وکٹم بنا دے گا. آپ کیسے آگے نکلیں گے؟ آپ نے ہر چیز کو توڑنا ہے. آپ نے کوئی ایک ڈیجیٹل فیلنگ کے اندر کوئی بہانہ نہیں مانا جاتا. یہ اس لیول کو ہم پہنچ گئے کہ ہمارا لڑکا بہت سخت بیمار، اور اس نے کہا میں بیماری کو کیوں رکھوں، اور پھر میں نے اسے اعتدال کا کانسیپٹ دیا بعد میں نے کہا نہیں یار، اعتدال بھی ہوتا ہے. میں ابھی تو نہیں بات کروں گا اعتدال پہ، میں بعد میں بات کروں گا. لیکن ابھی میں خالی وکٹم کی بات کرتا ہوں کہ ہمارے لڑکے اس لیول پہ چلے جاتے ہیں کہ وہ کسی چیز کی بات نہیں مان رہے ہوتے. انٹرنیٹ نہیں ہے، موبائلز آن کرو، ہاٹ اسپاٹس آن کرو. ہوتا ہے پاکستان میں لائٹس نہیں ہے، یہ بالکل تیار رکھو اپنے بیک اینڈ کے اوپر اپنے یو پی ایس ڈاؤن ہو گیا ہے، یو پی ایس کو اسی وقت ٹھیک کرو. ہم کیوں کام نہ کریں اس دن؟ ہم ابھی کام نہیں کر رہے ہیں، ہم رات کو کریں، ہم کچھ بھی کریں، ہم نے رزلٹ دینا ہے. ہم کوئی بھی بہانہ نہیں برداشت کرتے. اور بندہ بہت زیادہ بیمار ہے تب بھی وہ آفس آ رہا ہے. مجھے سمجھانا پڑ گیا کہ نہیں ایسے نہیں کرو، مطلب اعتدال بھی کوئی چیز ہوتی ہے. میں نے دوسرا کانسیپٹ بھی لے کے آیا پھر. لیکن اس وقت آپ کو بتانا ہے کہ ہم کسی بہانے کو نہیں مانیں گے. کچھ بھی ہو گیا ہے، آپ نے جو کرنا ہے وہ کرنا ہے، اور بس وہ کرنا ہے، اور بس وہ کرنا ہے. جیسے بھی کرنا ہے وہ آپ نے کرنا ہے. کسی کی وجہ سے میں نہ کر سکا، وہ کسی کا وکٹم ہم نہیں بن رہے. یہ فیلئر یونیفارم ہے جو ونرز کی ٹیم نہیں پہنتی. فوکس کے ساتھ ریلیٹ کروں گا کہ آپ کی ٹیبل کے اوپر کیا ہونا چاہیے. ٹیبل، یہ میری ٹیبل ہے، اسی ٹیبل پہ بیٹھ کے میں بھی آپ کو لیکچر دے رہا ہوں.
टेबल के ऊपर एक लैपटॉप हो, एक माउस हो। ये मोबाइल फ़ोन जो है, इस मोबाइल फ़ोन को आप ड्रॉअर में रखें तो ज़्यादा बेहतर है। मोबाइल, लैपटॉप, माउस, दो स्क्रीन्स नहीं होनी चाहिए, एक 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 लैपटॉप, एक मोबाइल फ़ोन, एक स्क्रीन, एक माउस, एक डायरी, बस। और थोड़ा सा आर्ट वर्क इस वक्त इस टेबल पे, और सनलाइट। आर्ट वर्क इस वक्त नहीं है, लेकिन अब जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं आर्ट वर्क भी इसी टेबल पे ले आया। इस कॉर्नर पे एक आर्ट वर्क पड़ा हुआ है। आपकी टेबल के ऊपर यही चीज़ें होनी चाहिए: एक लैपटॉप, एक पेन, एक डायरी, एक माउस, और बस आप पूरा बिजनेस इसके ऊपर कर सकते हैं। आर्ट वर्क अच्छा है, अच्छा होता है, थोड़ा सा माइंड फ्रेश रहता है, इससे आपको इंटायर फोकस मिलेगा। आपके डेस्कटॉप पे क्या होना चाहिए? आपका डेस्कटॉप क्लीन होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए। ये कोर्स ख़त्म होगा, इस कोर्स के अंदर मैंने भी पहली वीडियो बनाई, दूसरी वीडियो बनाई, ये ख़त्म होगा और ये भी फिर अपने फोल्डर में जाके बैठ जाएगा। डेस्कटॉप भी आपका क्लीन होना चाहिए। 28-50 ये टैब्स नहीं खुले होने चाहिए, ये भी क्लीन होना चाहिए। जो मैंने काम करना है, स्टीव जॉब्स की बात कर ली, ख़त्म। ये बात आपको दिखा दी। हाँ, ये आर्ट वर्क हमारा एक ये भी है ऑफिस के अंदर। आर्ट वर्क होना चाहिए ऑफिस में, कहते हैं कि होना चाहिए। रिसर्च है, और ये आपको दिखा दी, इसको भी हमने ख़त्म कर दिया। तो आपकी टेबल, आपकी बॉडी लैंग्वेज, बहुत ये नहीं कि ड्राउजी से आप बैठे हों। बॉडी लैंग्वेज आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपकी टेबल पे फोकस हो, आपके चीज़ें कम से कम, जितनी कम चीज़ें होंगी ना, और जितने कम डिसीजंस आपको करने पड़ेंगे। मैं बाद में बताता रहूँगा आपको कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है चीज़ें सारी जिसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। उतने ज़्यादा अच्छे डिसीजंस आप ले सकेंगे क्लीन माइंड के साथ अपने बिजनेस के। तो फ़िलहाल हमारी जो बड़ी बातें थी उसमें ये कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस डिजिटल फील्डिंग में सारा इम्प्लीमेंट हो रहा है। फोकस, हम सबसे ज़्यादा बातें ही फोकस के ऊपर कर रहे हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी जो दी जाती है वो उसी का अकाउंटेबल भी होता है और उसी के रिजल्ट्स पे भी आता है। और ओवरऑल हम देखें, जब तक हमने बिज़नेस में स्टेप इन नहीं किया, तो हमारी लाइफ में कहाँ कहाँ पे हम फंसे हुए हैं, जहाँ जहाँ पे जो कुछ हो रहा है, हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम इस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल हैं, जो कुछ हमारी लाइफ में हो रहा है, और आगे जो होगा उसके भी हम रिस्पॉन्सिबल होंगे। और आगे हमने डिज़ाइन कैसे करना है वो कुछ नेक्स्ट वीडियोज़ आएंगी इंशाल्लाह, उस पर पता चल जाएगा। फेलियर यूनिफॉर्म नहीं पहनना, हुज्जतें, बहाने हमने नहीं करने। हमारी टेबल, जो कुछ उल्टा सीधा और पड़ा हुआ है टेबल के ऊपर, हमारे लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, जो हमारा फोकस डाइवर्ट कर रहे हैं, हमारे दिमाग के अंदर कन्फ्यूजन्स क्रिएट कर रहे हैं, एकदम से हमारा माइंड फ्लिप कर रहे हैं, उन सारों को हमने हटाना है। हमें टेबल के ऊपर, ये सिर्फ मेरी टेबल नहीं है, डिजिटल फीलिंग के सारे टीम मेंबर्स की टेबल इसी तरह की बनी हुई है कि लैपटॉप है, माउस है, पेन, डायरी, और सनलाइट काफ़ी जगहों पे आ रही है, काफ़ी जगहों पे नहीं है, और होनी चाहिए सारे के पास। कुछ ना कुछ आर्ट वर्क उन्होंने रखा हुआ है अपने डेस्क के ऊपर। और बस मोबाइल फ़ोन्स, मैं ट्राई करता हूँ, सारों को ही कहता हूँ कि मोबाइल फ़ोन्स कम से कम इस्तेमाल करें, और मोबाइल फ़ोन्स ड्रॉर में रखें। जो क्लाइंट डीलिंग नहीं कर रहे, उनके मोबाइल फ़ोन्स तो हम वैसे भी ऑफिस में अलाउ कर ही नहीं रहे। तो मोबाइल फ़ोन्स वैसे भी हमारे भी ड्रॉर में होने चाहिए, बाकियों के भी ड्रॉर में होने चाहिए, लेकिन क्योंकि हमें क्लाइंट डीलिंग करनी होती है, इस वजह से हम मोबाइल फ़ोन्स अपने पास रखते हैं।